سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم۔ ناظرین کرام، اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں نیو یارک امریکہ، جہاں سے ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی، ڈائریکٹر ضیاء الکرم اسلامک سینٹر، ویڈیو لنک کے ذریعے ہماری اس کانفرنس میں شرکت فرما رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، علامہ ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب، ڈائریکٹر ضیاء الکرم اسلامک سینٹر، نیو یارک امریکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر شہباز احمد چشتی، ڈائریکٹر ضیاء الکرم اسلامک سینٹر، بروکلن، نیو یارک، امریکہ، آپ کی خدمت میں اسلام میں محبت پیش کرتا ہوں۔ حضرت صاحبزادہ پیر سید مہر فرید الحق گیلانی صاحب کی زیر نگرانی 121ویں سالانہ فتح مبین کانفرنس اور خاتم النبیین کانفرنس کے انعقاد پر میں قبلہ گیلانی صاحب کو اور پوری انتظامیہ کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امریکہ سے اس کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد بھی ہے، اور مجھے جو دعوت پیش کی گئی اس پر میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت، اس کی بنیاد اور اساس آیات قرآنیہ ہیں، احادیث نبویہ ہیں، اور جس عقیدے پر پوری امت کا اجماع ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ یعنی یہ کوئی کسی وقتی جذبات اور جوش کے نتیجے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھا گیا، اس کی بنیاد نصوص قطعیہ کے اوپر موجود ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اس کے اوپر موجود ہیں۔ انا خاتم النبی لا نبی بعدی، حضور نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ ان الرسالۃ والنبوۃ، کہ جو رسالت اور نبوت ہے وہ ختم ہو گئی میری ذات پر، میرے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ مبشرات، رؤیا صالحہ، وہ چیزیں رہیں گی، لیکن نبوت اور قیادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دونوں مبارک انگلیاں جوڑ کر فرمایا، اور ساری کائنات کے لوگوں کی انگلیوں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں افضل ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا انا والساعۃ کہاتین، جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، میرا زمانہ نبوت اور قیامت اس طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ بلکہ اس شاک نے تو یہاں تک لکھا کہ قیامت کا جو 50,000 سال کا دن ہے وہ بھی نبوت مصطفیٰ کا دن ہوگا، اور بعد از قیامت کا جو زمانہ آئے گا، دور آئے گا، وہ بھی رسول خدا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا زمانہ ہوگا، کیونکہ خدا کی خدائی کے بعد ساری کائنات میں جو راج ہے وہ مصطفیٰ کی مصطفائی اور رسالت و نبوت کا ہے۔ اور بڑے بڑے جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا کلا کما کیا گیا، دلائل کی طاقت سے بھی، علم کی طاقت سے بھی، عقل کی طاقت سے بھی اس عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو اللہ پاک نے علم، تفقہ، تصوف اور تمام علوم ظاہری و باطنی میں درجہ کمال عطا فرمایا تھا، اعلیٰ حضرت گولروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حرمین شریفین میں قیام کرنا چاہتے تھے۔ اس نیت سے تشریف لے گئے کہ آخری زندگی کے ایام وہاں بسر کیے جائیں جہاں وحی نازل ہوتی رہی، جہاں مکہ مکرمہ خدا کا گھر ہے، یا مدینہ طیبہ جہاں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام محو استراحت ہے۔ لیکن حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کشف کے ذریعے
پیر صاحب کو ایڈوائز کیا کہ آپ ہندوستان تشریف لے جائیں، وہاں ایک فتنہ رونما ہونے والا ہے، آپ خاموش بھی رہے تو آپ کے علم و تفقہ اور آپ کے جو ظاہری جلال و جمال کی وجہ سے وہ فتنہ دبا رہے گا۔ آپ واپس تشریف لائے تو وہ فتنہ مرزا غلام قادیانی کی صورت میں ظاہر ہو چکا تھا۔ مرزا غلام قادیانی نے عام سادہ لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور پھر چیلنج کے اوپر چیلنج امت کو دینے شروع کر دیے تھے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شمس الہدایہ کے ذریعے مسیح موعود کہ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے اور دوبارہ تشریف لائیں گے، اس کے اوپر دلائل دیے، اور مرزا غلام قادیانی کے اس دعوی مسیح موعود کا رد کیا۔ انہوں نے کوشش کی اس کتاب کا جواب دینے کی، لیکن ناکام رہے۔ پھر سیف چشتیائی کے اندر اعلی حضرت گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس طاقت کے ساتھ، جس قوت استدلال کے ساتھ مرزائیت و قادیانیت کا رد کیا ہے، آج تک 100 سال سے اوپر کا وقت گزر چکا ہے، کوئی اس کا جواب دینے کی جرت نہیں کر سکا، کیونکہ یہ کتاب لکھنے والے اللہ کے ولی کامل بھی ہیں، عالم بے بدل بھی ہیں، زمانے کی پشت پر شاید ہی کوئی ایسا ہیرا دوبارہ آئے۔ مت سہل انہیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردوں سے انسان نکلتے ہیں۔ سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیف چشتیائی جو ہے اس نے بند باندھ دیا اس بد عقیدگی کے سیلاب کے سامنے، جھوٹی نبوت کے سامنے۔ مرزیت و قادیانیت ہی نہیں ہے، بلکہ دیگر جو حضور کی نبوت کے حوالے سے اعتراضات تھے ان کے بڑے جو ہے دندان شکن جوابات دیے ہیں آپ نے۔ تو سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ جو شخص بھی رسول اللہ کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے، اس کی پشت پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دست مبارک ہوتا ہے۔ آپ نے خود جو کام کیا ہے وہ حضرت حاجی امداد اللہ کا کی ایڈوائز تو اپنی جگہ، خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری احادیث کو تعویلات کی کینچی سے کاٹا جا رہا اور تم خاموش بیٹھے ہو۔ تو جو جاندار کردار ادا کیا ہے سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ فتنہ آگے بڑھنے سے رکا، بلکہ یہ فتنہ اپنی موت مر گیا اور اپنی دلوں میں گھسنے لگا، کیونکہ سیف چشتیائی اور آپ کی دیگر مضامین، آپ کے خطابات، اور بالخصوص جو آپ نے اس کے مناظرے کے اور مبالغے کے چیلنج کو قبول کیا ہے لاہور کے اندر، اس نے جو ہے قادیانیت و مرزیت کی تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا، کہ جس سے اسلام کی حقانیت کو آپ نے اپنے کردار سے واضح کر دیا۔ ناظرین محترم، 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جو کردار ہے وہ آج بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ آج 121ویں فتح مبین کانفرنس، قادیانیت و مرزیت کے خلاف ایک اعلانیہ فتح اور ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ایوان مہر علی شاہ نے کیا ہے، جس پر میں قبلہ گیلانی صاحب کو، مہر فرید اللہ گیلانی شاہ صاحب کو اور ان کے معاونین و منتظمین کو، اس کانفرنس کے منتظمین کو امریکہ سے ایک بار پھر جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں اس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے زندگی کی آخری سانس تک کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جھوٹی نبوت مرزے کی اس کے بارے میں کہا تھا، جب اس نے جہاد اور شان و شوکت کے فتوے کے خلاف فتویٰ دیا، اسلام کی جو شان و شوکت ہے جہاد کے اندر اس کے خلاف فتویٰ دیا، تو علامہ اقبال نے لکھا تھا وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش بنگ کا پودا، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام، اور میرے آقا کی نبوت میں تو قوت و شوکت کا پیام ہے۔ حضور فرماتے ہیں
کہ نصرت بالرعب، اللہ نے رعب کے ذریعے میری مدد فرمائی ہے۔ حضور کی ظاہری حیات میں بھی حضور کا رعب کائنات کے اوپر قائم رہا ہے، اور آج حضور کے غلاموں کی صورت میں جو ہے وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رعب موجود ہے اور قیامت تک قائم رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس عقیدہ ختم نبوت پر قائم رہنے اور اس کے تحفظ کے لیے جاندار کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ امریکہ میں اسلامی دعوت، غیر مسلموں کو مسلمان کرنے، تبلیغ اور تعلیم کے بارے میں جاننے کے لیے معروف مسلم اسکالر پروفیسر ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔